الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام دائما على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم. بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى بن تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہر عجز و ناتوانی اور عیب، کمزوری، بے بسی، مجبوری سے پاک ہے وہ ذات، یعنی کامل قدرت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سیر کرائی رات کے خلیل حصے میں مسجد حرام کعبۃ اللہ شریف سے مسجد اقصی بیت المقدس تک. الذی بارکنا حولہ، بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح اطراف کو، یعنی بیت المقدس کے اطراف کی زمین جو ہے بابرکت سرزمین ہے. لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائے ہم اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے پس منظر میں ہم نے واقع معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصراً بیان کیا ہے. انشاءاللہ آج ان کلمات کی کچھ تشریح کی جائے گی. سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی. سبحان کے معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے. تمام عیبوں سے، تمام نقائص سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے. جھوٹ سے پاک، بہتان سے پاک، تہمتوں سے پاک، تمام برائیوں سے پاک، تمام مجبوریوں سے پاک، تمام ہر انسان کی جو کمزوریاں ہیں وہ تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ہر نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے. علامہ زرمخشری لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ان کمزوریوں اور کوتاہیوں سے بالکل پاک اور منزہ ہے جن سے کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کو تہمتیں لگایا کرتے تھے کہ اللہ اولاد والا ہے، اللہ نہ بیوی والا ہے نہ بچے والا ہے. لم یلد ولم یولد ہے، نہ کوئی اولاد ہے اس کی، نہ کوئی بیوی ہے، نہ بچے ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تمام چیزوں سے اللہ کی ذات پاک ہے. علامہ آلوسی نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ارشاد نقل کیا ہے وہ بھی اسی معنی کی تائید کرتا ہے. سبحان کے کلمے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب و نقص، کمزوری اور بے بسی سے پاک ہے. مجبوری کا سوال ہی نہیں ہے وہاں، بے بسی کا سوال ہی نہیں ہے اس ذات میں. کامل قدرت والی ذات ہے وہ علی کل شیء ہے وہ ذات. اس کے لیے دلیل کی ضرورت تھی، کیونکہ کوئی دلیل
کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قابل قبول نہیں ہوتا. تو بطور دلیل ارشاد فرمایا الذی اسری بعبدہ، کہ جب اللہ تبارک و تعالی سبحان ہے، پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر مجبوری سے، تو اب اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو دعویٰ ہے کہ اللہ پاک ہے، تمام مجبوریوں سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے. تو اب بطور دلیل اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے الذی اسری بعبدہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس نے اپنے محبوب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر طے کرایا اور اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اور آیات بینات دکھائیں. جو ذات اتنے طویل سفر کو اتنے قلیل وقت میں طے کرا سکتی ہے، واقعی اس کی قدرت بے پایا اور اس کی عظمت بے قرار ہے، اور اس کی کبریائی کے دامن پر کسی کمزوری اور بے بسی کا کوئی داغ نہیں. تو جس واقعے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سبحانیت کی دلیل کے طور پر ذکر فرمایا ہے، وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہو سکتا ہے. اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سبوحیت سے ذکر فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات. تو واقعہ بہت ہی اہم ہے، یعنی بڑا عظیم الشان اور محر العقول واقعہ ہوگا. وہ عقل کو حیران میں ڈال دینے والا، پوری قدرت کا مظاہرہ ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرما رہا ہے کہ ایک عظیم الشان واقعہ ہو رہا ہے. اس لیے معراج کا انکار کرنا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور سبوحیت کی ایک قرآنی دلیل کو منہدم کرنا ہے. عموماً جب کوئی اہم اور حیران کن واقعہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ یعنی سبحان اللہ ذکر کیا جاتا ہے. کوئی تعجب کی خبر ہے، سبحان اللہ. تو اہم واقعہ اور حیران کن واقعہ اگر کوئی ہے، حیرت میں ڈال دینے والا، تو اس وقت سبحان اللہ، یہ تو عجیب واقعہ ہے. کیونکہ واقعہ معراج ایک اہم واقعہ تھا، خلاف عادت واقعہ ہونے والا ایک معجزہ تھا، ایک عظیم معجزہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عظیم معجزہ ہے، یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور 40 دن کی مسافت رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کرانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی بھی قادر نہیں ہو سکتا تھا. آسمانوں اور زمین کی مملکت کی سیر کرانا اسی ذات والے تبار کی شان ہے جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے. اس پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ ذکر کیا گیا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات. یعنی اتنا اہم واقعہ، اتنا حیرت میں ڈالنے والا واقعہ ہے کہ اتنی طویل مسافت، یعنی 40 دن کی مسافت طے کرنے کے تھوڑے حصے کو چند مختصر سے وقت میں طے کرا دیا. تو یہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم واقعہ ہے. یہ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سبحان ذکر فرمایا اس بات پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے کہ اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ کر کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں استہزاء کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ان کا مزاح کی کیا وجہ ہے، جبکہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر معراج کرنے کا خود دعویٰ نہیں کیا بلکہ وہ ذات پاک دعویٰ کر رہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ نہیں فرما رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ فرما رہا ہے. وہ ذات دعویٰ کر رہی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو خالق السماوات والارض اور ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. ایسی اظہر من الشمس بات کا وہی انکار کر سکتا ہے جو بیوقوف اور عقل کا اندھا ہو. تو ان کے اس انکار، استہزاء اور مزاح پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے یہ الفاظ ذکر کیا گیا ہے کہ سبحان اللہ. اب انکار کس کا؟ اللہ کی قدرت کا انکار ہو رہا ہے. یہاں پر اعتراض، معراج کا اعتراض، معراج پر اعتراض، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرنا ہے، اللہ کی قدرت پر اعتراض کرنا ہے.
کہ وہ ذات جب لے جا سکتی ہے یا نہیں. رات کے مختصر حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سفر کروا سکتا ہے یا نہیں. سارے 7 آسمانوں کی جنت، دوزخ، عرش، سدرۃ المنتہا اور تمام کائنات کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سیر فرما سکتا ہے یا نہیں. کیا یہ اس کی قدرت سے ممکن ہے یا نہیں؟ اگر ممکن ہے تو یہ دعویٰ اللہ کر رہا ہے. اب انکار اگر کرے تو اللہ کی قدرت کا انکار ہو جائے گا. تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت، شوکت اور ان کے کمالات کو بیان فرماتا ہے تو انداز کلام بدل دیتا ہے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت، شان سب جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذکر فرماتا ہے سارے کمالات کو تو اپنا انداز کلام بدل دیتا ہے. مثلا فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات سے تعارف کروا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو مبعوث فرمایا ہدایت دے کر، بالہدی ودین الحق اور دین حق دے کر، کہ وہ ذات ہے جس نے ہدایت کا تاج پہنا کر اپنے رسول کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. اسی طرح انا اعطیناک الکوثر اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں انداز اختیار کیا گیا ہے. یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر فرماتا ہے، اس کے بعد اپنے محبوب کے اوصاف اور کمالات بیان فرماتا ہے. اپنی ذات هو الذی، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا تمام یہ فضائل دے کر، بالہدی ودین الحق، دین حق دے کر، ہدایت کا تاج پہنا کر. تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر فرما رہا ہے، پھر اپنے حبیب کا. اس کی 2 وجہ ہیں تاکہ کوئی بدبخت میرے محبوب کی شان اور عظمت کا انکار نہ کرے، کیونکہ یہ تمام عظمت، شان اور کمالات میں جو خالق کائنات اور علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ سب جو کچھ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت، شان، کمالات یہ سب کچھ عطا کیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں وہ ہوں یہ جو رسول کو بھیجا ہوں، میں خالق کائنات اور علی کل شیء قدیر ہوں، عطا کر رہا ہوں. تو انکار کرنے والے پہلے میری ذات اور میری قدرت کا انکار کریں گے اور کافر ہو جائیں گے، پھر محبوب کی عظمتوں کا انکار کریں گے، کیونکہ سیر وہ ذات کروا رہی ہے جو ہر نقص اور ہر کمزوری سے پاک ہے. تو پہلے اگر انکار کریں گے آپ پہلے مرحلے میں تو اللہ کا انکار کر کے کافر ہو جائیں گے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب کبھی کمالات کا، عظمت کا، شان کا، رفعت کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنا ذکر فرماتا ہے تاکہ اس منزل سے گزرنے والے، انکار کی منزل سے گزرنے والے پہلے اللہ کی قدرت کا انکار کریں. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات، کمالات اور عظیم صفات سے نوازا ہے جنہیں دیکھ کر عقل کوتا اندیش حیران و ششدر رہ جاتی ہے، اور وہ پھر ایسی ہستی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اپنا ذکر فرماتا ہے، اس کے بعد اپنے محبوب کی عظمتوں کا ذکر کرتا ہے تاکہ کوئی میرے محبوب کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنا شروع کر دے. اور واقع معراج میں بھی یہی چیز موجود ہے، اس لیے پہلے اپنی سبوحیت کا اعلان فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اس کے بعد اپنے محبوب کی سیر کا تذکرہ کیا، الذی اسرا، جس نے سیر کرائی. اسرا رات کو سیر کرنے کو کہتے ہیں. اسرا رات کو سیر کرنے کو کہتے ہیں. یہ سفر رات کے وقت ہوا، لیکن اس سفر میں ساری رات ختم نہیں ہوئی. ساری کی ساری رات
یہ سفر نہیں ہوا، بلکہ رات کے ایک خلیل حصے میں بڑے اطمینان اور عافیت سے طے پایا۔ اسرا کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے۔ کون سیر کروا رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی۔ تو سیر کروانے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں چند نکات نہایت ہی قابل توجہ ہیں۔ اس واقعے کو سفر کے بجائے سیر سے تعبیر فرمایا۔ اتنا طویل سفر ہے، یہ معراج جو ہے ایک طویل سفر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسرا فرما رہا، سیر فرما رہا، یعنی ٹہلنے گئے، سیر کے لیے گئے۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ کیونکہ سفر بعض اوقات مجبوراً کیا جاتا ہے، جبکہ سیر بحالت خوشی و سرور ہوتی ہے۔ سفر مجبوراً بھی کرنا پڑتا ہے کہ چلو یہاں سے سفر کر کے کہیں دوسری جگہ جاؤ، تو مجبوراً سفر کیا جاتا ہے، ضرورتاً سفر کیا جاتا ہے۔ لیکن سیر جو ہوتی ہے وہ خوشی سے کرتے ہیں اور مسرت سے ہوتی ہے، سرور سے ہوتی ہے۔ اور سفر میں ضروری نہیں کہ انسان دوران سفر ہر شے کو دیکھے۔ سفر کر رہا ہے، آپ ٹرین میں جا رہے ہیں، پلین میں جا رہے ہیں، یا کہیں بھی آپ ضرورت کے لیے، آپ کسی مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو آپ کے پیش نظر یہ تمام چیزوں کو دیکھنا نہیں ہوتا، ہر چیز کو دیکھنا مقصد نہیں ہوتا۔ سفر میں جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام کر کے آ جاتے ہیں۔ ہاں، سیر میں اس کی نظر اشیاء کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ جب آپ سیر کر رہے ہیں، آپ دیکھنے کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں، ٹورسٹ ہے اگر آپ، تو آپ پورا ٹورسٹ کیا کریں گے؟ ہر چیز کو دیکھے گا، مقصد اس کا دیکھنا ہے۔ اب جس کا مقصد زیارت کرنا ہے، سیر کرنا ہے، تو وہ تمام چیزوں کو دیکھے گا۔ وہ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر کے احوال سے ہی نہیں بلکہ اس کے نیچے کے حالات سے بھی آگاہ ہو رہے تھے۔ یہ آپ سیر فرما رہے ہیں۔ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی۔ سیر کون کروا رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب اللہ سیر کروا رہا ہے تو تمام چیزوں کو دکھا رہا ہے، بھی تمام چیزوں کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف زمین کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں بلکہ زمین کے نیچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ مثلا فرمایا، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اب زمین پر نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ زمین میں بھی دیکھ رہے تھے، زمین پر اور زمین میں بھی دیکھ رہے تھے۔ اتنی سیر ہو رہی تھی، ایک ایک چیز کو مشاہدہ فرما رہے تھے۔ زمین کے اوپر بھی دیکھا جا رہا تھا، زمین کے اندر بھی دیکھا جا رہا تھا۔ سیر کرنے اور کروانے میں بھی زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جب آدمی خود سیر کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی نگاہ سیرگاہ کی ہر چیز، ہر شے پہ نہیں جائے۔ آپ سیر کے لیے نکلے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس مقام پہ کیا کیا چیزیں ہیں، آپ سرسری جائزہ لیتے ہیں، آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن جب وہاں کا انچارج یا گائیڈ سیر کروائے گا تو پھر کسی چیز کے اوجھل رہ جانے کا امکان کہاں؟ جو واقف کار ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، جو انچارج ہوگا، جو گائیڈ ہوگا، جو رہنما ہوگا، جب وہ سیر کرائے گا تو ہر چیز کو دکھلائے گا وہ۔ مثلا ہم عجائب گھر، میوزیم جائے اور وہاں کا سربراہ ہمیں سیر کروائے تو وہاں کا کون سا گوشہ اور چیز ہوگی جو ہمیں نہیں دکھائے گا، بلکہ اس کی کوشش یہی ہوگی کہ کوئی چیز اندیکھی نہ رہ جائے، ہر چیز دکھانے کی کوشش کرے گا کہ ہمارے میوزیم میں یہ چیز ہے، خاص چیزیں، ہر چیز کو دکھائے گا۔ ذرا سوچئے، جب سیر کروانے والی خود خالق کائنات کی ذات ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سیر کروا رہا اور وہ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیر کروائے تو کائنات کا کون سا گوشہ ہوگا جو آپ کے سامنے نہ لایا گیا ہوگا؟ سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی۔ رات میں سیر کروایا،
رات کے مختصر سے حصے میں سیر کروایا، دن میں نہیں، رات میں. یہ رات میں سیر کروانے کی کیا حکمت ہے؟ اہل علم و معرفت نے معراج کے لیے رات کے انتخاب کی بھی کئی حکمتیں بیان فرمائی ہیں. پہلے یہ کہ رات وقت خلوت ہے، وقت خلوت ہے، ملاقات کا وقت ہے، تنہائی کا وقت ہے، خلوت کا وقت ہے. اور دوسرے، اہل ایمان کے ایمان بالغیب میں اضافہ اور منکرین کے لیے زیادہ آزمائش ہو. ابھی رات میں سیر ہو گئی، صبح میں اب امتحان ہوگا، کون اس بات کو قبول کرتا ہے، کون انکار کرتا ہے، منکر کون اور اس بات کو قبول کرنے والے کون. تو یہاں پر ایک منکر ابو جہل ہو گیا. ابو جہل اس واقعے کا انکار کر کے منکر بن گیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صداقت کا تاج پہن لیے، صدیق اکبر کہلائے اس واقعے کی تصدیق کر کے. تو اب یہاں پر امتحان ہو گیا، دو کو آپ کو انعام ملا، صدیق اکبر کا تاج پہن لیے آپ، اور وہاں انکار کر کے ابو جہل قرار دیا گیا. تو یہ امتحان ہونا مقصود رہتا ہے رات کے وقت. اور رات کو دن پر فضیلت بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر رات میں ایسی گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. رات کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. ایک گھڑی آتی ہے، ایک وقت آتا ہے رات کے حصے میں جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو ہم لوگ کو چاہیے کہ وہ رات کے اس حصے کو بھی تلاش کریں، اس وقت عبادات میں گزاریں. رات کا وہ حصہ جو ہے آپ عبادت میں مصروف رہیں، رات جو ہے عبادت میں مصروف رہیں، دعاؤں میں گزاریں، آپ گڑگڑائیں. کوتاہیاں اگر ہو جائیں تو اب رات میں اللہ تبارک و تعالی سے کثرت سے دعائیں کریں. آپ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے رات. تو رات کو فضیلت ہے کیونکہ اس میں وہ مقبول گھڑی بھی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جبکہ سوائے جمعے کے کسی دن کو یہ فضیلت حاصل نہیں. دنوں میں جمعے کا دن ہے جس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، مقبولیت کا دن ہے، تو جمعے کا دن عظمت والا ہے، اور باقی راتیں افضل ہوتی ہیں. اچھا، رات پہلے جبکہ دن بعد میں آتا ہے، تو رات پہلے دن بعد میں آتا ہے. رات پہلے شروع ہو جاتی ہے، چاند دکھا رات شروع ہو گئی، رمضان کا چاند نظر آ گیا، تراویح شروع، رمضان کے برکات شروع، دوسرے دن روزہ شروع. تو پہلے رات سے ابتدا ہوتی ہے، تو رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے. لیل پہلے نہار بعد میں، تو لیلا و نہار ذکر ہوتا ہے، واللیل والنہار کہ رات اور دن. تو پہلے رات ہے پھر دن ہے، تو رات کو فضیلت ہے. اور نزول قرآن کی ابتدا رات میں ہوئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں. تو رات کو فضیلت ہے. اور سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیا ہے؟ دیدار الہی ہے. اور یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں ہی نصیب ہوا. سبحان اللہ. تو رات فضیلت والی ہے. معراج کے علاوہ بھی متعدد انعامات و معجزات ایسے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے وقت عطا کیے گئے. مثلا معجزہ شق القمر، چاند کو شق کرنے کا جو معجزہ ہے یہ رات کا معجزہ ہے، یہ دن میں نہیں ہوا. یہ معجزہ شق القمر رات میں ہوا یہ واقعہ. ہجرت رات کو ہوئی، غار سور میں داخلہ اکثر طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر رات کو فرماتے تھے. ارشاد گرامی ہے رات کو سفر کیا کرو کیونکہ رات میں زمین لپیٹ دی جاتی ہے. تو رات کو کیا ہے؟ فضیلت حاصل ہے.
اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک طویل ترین سفر جو ہے، مسافت جو طے کروایا وہ رات میں ہے. تو رات کو دن پر فضیلت حاصل ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.